إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بحير تبصرة ولقرآن كل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصير والنخل باسقات لها بلع نسير رزقا للعباد وحين به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وسهرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل الحق وعيد أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وشابر في الأرض وشابر في العلم. तमाम किस्म का तारीफ़ात वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अस्मा के लिए है जिसकी हम तारीफ करते हैं बड़ा बयान करते हैं और जिसके सामने हम सजदा रेज होते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तमाम जहानों का परवरदिगार परवरिश करने वाला है वही हकीकी माबूद और इबादत और बंदगी के लायक है और मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं मुख्तसर दसना के बाद यकीनन तमाम बातों से बेहतर बात अल्लाह की किताब कुरान मजीद है और तमाम तरीकों से बेहतर तरीका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है दीन इस्लाम में अगर कोई नई चीज इजाद की जाए वो बिदअत है और बिदअत जहन्नम में ले जाने वाली चीज है मोहतरम हजरात जिस मौजूद के तहत मैं गुफ्तगू करूंगा वो है अल्लाह पर भरोसा अल्लाह पर यकीन और इत्मीनान हम किस तरीके से करें और कैसे करेंगे और अल्लाह पर भरोसा करने का जो तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाई उस तरीके को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे उसी की तरफ मैं रहनुमाई करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह पर भरोसा करना यकीनन एक ऐसी बात है और एक ऐसी अकीदा है जो हर
انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہمیں ہر حال میں، ہر وقت پر، ہر جگہ اللہ پر بھروسہ رکھنی چاہیے. لیکن بھروسہ ہم اللہ پر کب کریں گے، کس وقت کریں گے، ان کے طرف علماء کرم ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور پیر ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہ جائیں. یہ اللہ کی بھروسہ نہیں ہے. بھروسہ کے مطلب ہے کہ اپنے جدوجہد کرنے کا حکم ہے. جدوجہد کرنے کے بعد جب آخری مرحلے پر پہنچ جائے اور دیکھیں اب ہم ناکام ہو رہے ہیں، ایسے وقت پر اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چڑیا رات بھر اپنے گھونسلے میں وقت گزارتی ہے اور اس کے بعد صبح ہونے کے بعد وہ اپنے رزق کی تلاش میں اپنے گھونسلے کو چھوڑ کر باہر نکل جاتی ہے. اور کہیں کہیں ایسے ہوتے ہیں جو انسان جال لگائے ہوتے ہیں تاکہ چڑیوں کو ہم پھنسا دیں یا پھر اسے ہم مار ڈالیں تاکہ ہمارے رزق ہو جائے. لیکن پھر بھی وہ چڑیا اپنے گھونسلے سے نکل کر اس جال تک پہنچ جاتی ہے اور وہاں دانا چننے کی کوشش کرتی ہے اور کسی نہ کسی طرح سے اس دانے کو لے کر وہاں سے وہ چڑیا اپنے گھونسلے میں آ جاتی ہے. اگر وہ چڑیا اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتی ہے تو کس وقت جب اپنے گھونسلے سے نکل جاتی ہے اور وہ جال تک پہنچتی ہے اور دانا چبنے تک سے ڈر اور خوف ہے کہ کہیں یہ جال لگانے والے انسان مجھے پھنسا نہ دے. لیکن اس وقت اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس دانے کو چبتی ہے پھر لے کر واپس چلے جاتا ہے. اس چڑیا اس جال میں پھنس جاتی ہے. تو توکل کا معنی یہی ہوا کہ ہر انسان کو اپنے کام اپنی کوشش کرنی چاہیے اور کوشش کرتے کرتے جب دیکھے کہ آپ یہاں ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور اسے وقت پر اللہ کی ہمیں توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے قوم اور ظالم بادشاہ نے جب آگ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا، ابراہیم علیہ السلام اپنے سارے کوشش کرنے کے باوجود جب آگ میں ڈالنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ میرے لیے کافی ہے. حالانکہ جس وقت آگ میں ڈالی جا رہی تھی اس وقت بارش کے فرشتے، ہوا کے فرشتے اور ابراہیم علیہ السلام بھی آ گئے کہ آپ اجازت دیجیے تاکہ بارش کے فرشتے کہہ رہے آپ اجازت دیجیے کہ آگ کو میں بجھا دوں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، اللہ میرے لیے کافی ہے. حالانکہ آگ میں ڈالا گیا لیکن پھر بھی اس آگ میں ڈالنے کے باوجود ڈالا جا رہا اس وقت کیا کہا ابراہیم علیہ السلام، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، بہترین کام ساز ہے. اور اللہ رب العالمین نے فوراً آگ کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تدبیر کو لگائے، کوشش کی، نہیں کوشش کی صورت نہیں ہے کہ ان کی ہر باتوں کا جواب دیا، ظالم بادشاہ کے ہر باتوں کو جواب دیا، ان کے باوجود خود نازل کر دیا کہ اسے آگ میں ڈالا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مشرکین نے اعلان اعلان خبر بھیجوا دیے کہ ہم محمد سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ ڈر جائے، ڈر اور خوف ڈالنے کے لیے اسلام کے دشمن نے خبر بھیجی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو معلوم ہونے کے بعد اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے. ان کفار مشرکین مجھے کیا پتا تھا. صحابہ کرام کے اور دل مضبوط ہو گیا اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ڈرا نہیں. تو یہ ہے اللہ پر توکل اور بھروسہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
والا نے راضی ہو گیا اور اللہ کی ضمانت پر اسے قرضہ دے دیا، اور وہ 1000 قرض لے کر اپنے ملک سے باہر چلے گئے تجارت کرنے کے لیے۔ وقت مقرر ہے، اور جب باہر چلے گئے وقت مقررہ پر انہوں نے پیسے لے کر واپس آ رہے تھے، بیچ میں دریائے نیل ملنے کے بعد، سمندر ملنے کے بعد وہ واپس نہیں آ پائے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ وقت مقرر ہے، اللہ کو میں نے گواہ جامین بھی بنا دیا، ایسے وقت وہ کیا کریں گے؟ مجبور ہو گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک لکڑی لائی اور لکڑی کو کھودا، اور کھود کر اس کے اندر اس کے پیسہ اور ایک خط لکھ کر ڈال دیا اور لکڑی کو بند کر دی، پانی دریا میں چھوڑ دیے، دریا میں چھوڑ دیے کہ میں اللہ کے نام سے چھوڑ دیتا ہوں، اللہ چاہے اس کے گھر تک پہنچا دے۔ وہ شخص جس نے قرض دیا وہ وقت مقررہ کے لحاظ سے وہ بھی دریا کی طرف آئے کہ کوئی کشتی آ جائے ادھر سے تو پھر میرا جو قرض ہے وہ واپس مل جائے۔ وہ آیا، دیکھا کوئی کشتی لگی ہوئی ہے، کہیں نہیں ہے، گھاٹ طرف گئے اور جانے کے بعد دیکھا ایک لکڑی بہتی ہوئی چلی آ رہی ہے، تو انہوں نے سوچا کوئی کشتی نہیں ہے تو اس لکڑی کو نکال لیا جائے تاکہ گھر جانے کے بعد جلانے میں کام آ جائے۔ وہ لکڑی لے کر گھر آئے اور آنے کے بعد لکڑی کو چیرا، جو ہی لکڑی کو چیرا دیکھا اس کے اندر ایک خط اور 1000 دینار اس میں موجود ہے، 1000 دینار موجود ہے، اور خط پڑھنے کے بعد اسے پتا چلا کہ میں نے جو قرض دیا تھا وہی قرض واپس کر دیا گیا۔ وہ اپنے دینار کو لیے اور وہ خط کو پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں رہے، کچھ دنوں کے بعد جو تجارت کرنے کے لیے گئے واپس آئے، اور واپس آئے تو سب سے پہلے اس قرض کے پاس جس سے قرض لیا تھا اس کے پاس گئے اور 1000 دینار روپے سامنے رکھ دیا، کہا آپ اپنا قرض لے لیں اور آپ مجھے معاف کر دیں کہ میں وقت پر نہیں آ پایا ہوں کیونکہ کشتی نہیں ملی ہے جس کی وجہ سے میں نے لیا۔ قرض جس نے دیا تھا انہوں نے کہا کیا تو نے 1000 دینار اور ایک خط کو لکڑی کے اندر ڈال کر بھیجا نہیں تھا؟ وہ مجھے اللہ نے مجھ تک پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے پھر بھی کہا کہ مجھے آپ معاف کریں، آپ اپنے قرض لے لیں، تو جا کے آخرکار انہوں نے کہا کہ آپ کا قرض ادا ہو چکا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں ان دونوں نے کیا تدبیر نکالنے کی کوشش کی۔ قرض دینے والے نے کہا کہ کوئی گواہ چاہیے، کوئی ضمانت والا چاہیے، اور جس نے قرض لے رہا تھا انہوں نے کوشش کیا کہ قرض میں لے رہا تو کوئی اس کا گواہ ضامن ہو جائے، لیکن کوئی نہیں ہونے کی وجہ سے انہوں نے اللہ پر بھروسہ توکل کیا۔ کب اللہ پر بھروسہ کیا؟ کوئی نہیں ملنے کے بعد، کوئی نہیں مل رہا، کوئی ضامن نہیں ہے، کوئی تیار نہیں ہے، تو انہوں نے اللہ کو ضامن بنایا، اللہ کو گواہ بنایا، اور اللہ کو گواہ بنانے کے بعد وہ دینے والا قرض بھی انہوں نے جب اللہ کی گواہ بنایا تو اللہ کے گواہی، اللہ کی ضامن پر انہوں نے قرض دے دیا، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے قرض دے دیا، اور وہ تجارت کرنے گئے، ہم تجارت کرنے کے گئے تو وہ بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ دریا نیل کے ذریعے سے لکڑیوں میں ڈال کر دریا نیل میں ڈال دیا، کیونکہ اللہ کی میں نے گواہی دے کر اس قرض کو لیا تھا، اس لیے اللہ کو میں نے حوالہ کر دیا، اور اللہ نے اس قرض کو اس تک پہنچا دیا۔ تو یہ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ میں رہنا جب دشوار کر دیا اور اللہ کا حکم ہوا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے تدبیریں کی مکہ سے نکلنے کے لیے۔ آپ اپنے گھر آئے اور آنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سمجھا دیا، وہ کیا ہے؟ آج اس میں ہم تمام لوگ فیل ہیں، ہم تمام لوگ اس حدیث پر عمل کرنے سے قاصر ہیں، دور ہیں، یعنی اسلام سے ہم دور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول سے ہدایت دیے، وہ جا کے
ساتھ جھگڑا لڑائی ہو جائے، کسی سے عداوت ہو جائے، اگر ہم اس سے قرض لیے ہوئے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا اس کی وجہ سے بھی اس کی قرض ادا کریں گے ہم. مسلمان ہیں قرض ادا کرنے کے تیار بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر بار سے نکال دیا جا رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ قتل کی سازش پوری تیاری کر لی ہے کفار مشرکین. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ کفار مشرکین جو امانت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی، وہ امانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے کہ فرا کی امانت اسے دے دینا، اس کے بعد تم بھی میرے ساتھ چلے آنا ہجرت کر کے. لیکن آج تو تھوڑی سی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو دوسرے کے مال کو ہڑپنے کا تیار ہے، کیونکہ اس سے لڑائی ہوئی ہے، اس کے طاقت حکومت نہیں کہ مجھ سے وہ کل پکڑ کر چکا یاد قدر نہیں کر پائے. وہ کل قیامت کے دن میں تمہیں ذرا ذرا کر کے دینا پڑے. بارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مشرکین کی امانتیں دے دی، اور دینے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے گفتگو ہوئی اور کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہجرت کرنے کی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے دن چلچلاتی ہوئی دھوپ میں وہاں سے نکلے اور جا کر ایک گاؤں میں چھپ گئے. ایک گاؤں میں چھپ گئے. کفار مشرکین کو پتہ چلا. کفار مشرکین نے ہر ماہر جو راستے کے ماہر تھے، جیسے آج سائنسدان ٹیکنالوجی کی زمانہ ہے، ماہر ہوتے ہیں کہاں کیا ہے نہیں ہے، تو وہ ایسے شخص کو لگا کے اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہاں سے تلاش آ جائے. اور اس نے تلاش نہیں بلکہ انعام بھی ساتھ ساتھ رکھ دیا. اگر کوئی اس کے گردن زندہ یا مردہ لا کر حاضر کر دے اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. اعلان بھی کر دیا 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھوج میں لگ گئے، یہاں تک اس غار کے اندر پہنچ گئے. غار کے پاس پہنچ جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرانے لگے. ہم انسان ڈر خوف ہے، گھبرانے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تھوڑی سی صرف نگاہ نیچے کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا، صرف نگاہ نیچے کر ہمیں دیکھ لے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ہم دو ہیں، تیسرا اللہ ہے، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ پر مجھے بھروسہ ہے، یقین ہے. کفار مشرکین وہاں تک پہنچ گئے لیکن اللہ پر توکل کام کر دیا. کفار مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پائے. یہ ہے اللہ پر توکل اور بھروسہ. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تدبیر چھوڑے؟ نہیں. کفار مشرکین سے چھپ چھپا کر نکلے تھے اور غار میں 3 دن تک چھپے رہے. اور اس 3 دن کے درمیان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بیٹا عبداللہ بن ابو بکر اور فقیرہ جو بکری چرانے والے تھے، وہ دونوں رات کے تاریکی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے تھے اور کفار مشرکین کے سارے خبروں کو بتا رہے تھے. تو کفار مشرکین ایسے آدمی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، یہاں تک بکری لے جاتے تھے اور بکریوں کو دعا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے. پھر اسی رات میں فوراً بکری لے کر واپس چلے آتے. کفار مشرکین کوئی بھاگ تک نہیں پایا کہ یہ رات میں جاتا کہاں اور آتا کہاں ہے. یہ سارے تدبیر کرنے کے باوجود کفار مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. کیا کریں ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میرے لیے کافی، اللہ میرے لیے کافی ہے. کفار مشرکین نے دیکھ نہیں پائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے تدبیر کی، بھروسہ کب کیا اللہ پر. بھروسہ کہی ہے لیکن بھروسہ کب کیا؟ جب سارے تدبیریں ختم ہو گئی. اب کفار مشرکین نگاہ صرف نیچے کرنے دیکھتے اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھتے. اس ہجرت کے واقعہ میں شرقہ بن مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھا کیے دیکھ رہے، آمنے سامنے چل رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ پیچھے بیٹھے ہوئے سواری پر. ابو بکر صدیق بار بار موڑ کے پیچھے دیکھ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل پا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ایک شخص آ رہے ہیں، وہ مجھے دیکھ لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے موڑ کر دیکھ ہی نہیں، چلتے رہ گئے. حضرت سراقہ نے بعد ایمان لائے تھے، انہوں نے پیچھا کرتے ہوئے دیکھا کہ اب ہم ناکام ہیں. کہیں گھوڑے جو تھے وہ زمین میں پھنس رہے ہیں تو کہیں گھوڑے چل نہیں پا رہے ہیں. بہت سارے معاملات اس درمیان ہے، بہت سارے
طعنات کے ساتھ آواز دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گئے سورقہ سے ملاقات ہوئی. ملاقات ہونے کے بعد سورقہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی گرفتار کرنے جا رہے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد کفار مشرکین کے سارے خبریں بتائی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ میرے لیے کوئی ایسی چیز لکھ دے جو جب آپ فتح کر لیں گے اس وقت تاکہ میں آپ کے سامنے اس کو رکھ سکوں تاکہ آپ کے ساتھیوں سے میں بچ جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فوراً اسے لکھ کے دے دیا جائے. بعد میں ایمان لانے کے بعد جب مکہ فتح ہوا شرقہ بن مالک اسے ایمان بھی لائے تو یہاں بھی شرقہ نے اس وقت ایمان نہیں لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرفتاری کی نیت سے گرفتار کرنے کی نیت سے آگے بڑھ رہے تھے، کوشش کر رہے تھے ابو بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیں، لیکن اس وقت وہ گرفتار نہیں کر پایا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ میرے ساتھ ہے. ابو بکر ذرا گھبرا رہے تھے وہاں، لیکن اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں. بھروسہ کس وقت کیے؟ اپنے تدبیر کر رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، آگے بڑھ کے چلے جا رہے ہیں، پیچھے سے دشمن بھی پیچھا کیے ہوئے دیکھ رہے پیچھے دشمن آ رہا ہے. ڈر اور خوف ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی ڈر خوف نہیں، ذرہ بھر نہیں. اور اللہ پر اس لیے حسب اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، کافی کارساز ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنی چاہیے، لیکن کس وقت کیسے ہم بھروسہ کریں گے؟ جبکہ ہم اللہ کی دی ہوئی جو نعمت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق، ایسا نہیں کہ ہم پیر ہاتھ موڑ کر بیٹھ گئے اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں. اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے کہ اللہ تو رزق دینے والا ہے، اللہ تو رزق کا وعدہ ہی کیا انسان سے، وہ رزق تو دے گا، لیکن اس رزق کے لیے ہمیں پیر ہاتھ کو پھیلانا پڑے. کب فجر کی 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ پھیل جائیے دنیا کے اندر، لیکن فجر کی نماز ہم پڑھتے ہی کہاں ہے، دنیا کے اندر تو پھیل جا رہے ہیں. صبح اٹھے آنکھ بھی نہیں دھو پائے، نکل گئے اپنے تجارت میں، لوٹ کر شام تک آئے، پتا چلا کہ ہمیں اس میں سے وہی حصہ ملا جو میرے مقدر میں تھی. اور لوگوں سے آج تو ہم صحیح میرا آمدنی نہیں ہو پایا، بہت کم ہوا، محدود ہوا، بہت کم ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا فجر کی 2 رکعت سنت اس دنیا کی تمام مال و دولت سے بڑھ کر ہے، اس کو ہم ترک کر دیے. آپ کھلی اٹھائے گاڑی چل دی اپنی تجارت کے لیے، برکت آپ کو کہاں سے ملے گا؟ برکت آپ کو کہاں سے ملے گی؟ جہاں سے برکت ملنے والی ہے اس برکت کو ہم نے ٹھکرا دیا ہے، اس کو حقیر ہم سمجھ رہے ہیں. حقیر ہے نا، فجر میں آئیں گے کتنی کشٹ ہے، وضو کریں گے، 2 رکعت سنت پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے، حقیر سمجھیں گے، اس میں کیا کچھ نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول تمام دنیا کے مال و دولت سے 2 رکعت سنت اس سے بہتر پڑھ سکے. تو جو مال و دولت 2 رکعت میں ہے وہ دنیا کے سامنے، دنیا کے مال و دولت اس کے سامنے ہے. کیوں؟ مرنے کے بعد یہ سارے مال دولت آپ کی یہی رہ جائیں گے، آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. اور آج تک کوئی خبر نہیں لگا پہنچایا ہے کچھ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے دادا دادی کے لیے؟ نہیں. وہ سارے مال و دولت کے لیے ہم لڑ جھگڑ کر کے آپس میں کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن مرنے والے کے لیے کوئی فائدہ نہیں. تو یہ نماز کوئی کا بہت اہمیت رکھتی ہے. تو اللہ پر توکل اور بھروسہ، حسب اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے. اور بھروسہ کب کریں گے؟ جب ہم سارے تدبیروں سے ناکام ہونے لگیں گے. آپ کوئی چارہ یہاں نہیں، یہاں اس جگہ نہیں ہے، اس پر اللہ پر بھروسہ کیجیے. اور جب ایسے وقت پر آپ کو یقین آؤ، دل سے اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، اس کام کو انجام تک پہنچ جائے. یہ اللہ پر توکل اور بھروسہ، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. غار کے اندر 3 نوجوان جو پھنس گئے تھے، اپنے نیکیوں کا وسیلہ بنایا، اور بخاری حدیث اپنے نیکیوں کا وسیلہ بنایا. وہ نیکیاں کیا ہے؟ تینوں فصلیں کے بعد اپنے والدین کی خدمت گزاری. آج کتنے ہمارے نوجوان
تمہارے والدین کی بات مانتے ہو؟ نہیں مانتے. اور جناح سے بچ جانا، جناح سے بچ گیا وہ انہوں نے اللہ کا وسیلہ بنایا. اور تیسرا نے وسیلہ کیا بنایا؟ تیسرا نے اپنا وسیلہ کیا بنایا؟ وہ اپنے گھروں پر مزدور رکھے ہوئے تھے. وہ مزدور کسی نااتفاقی کی وجہ سے اپنی مزدوری چلے گئے اور چلے جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد آئے تھے تو انہوں نے اس کے مزدوری کے ذریعے سے اس نے تجارت کیا. جو مال بڑھا وہ سارے کے سارے اسے امانت کو رکھ دیا. امانت میں خیانت نہیں کیا تھا. وہ غار کے اندر پھنسنے کے بعد اللہ سے دعا کر رہے کہ اللہ تیرے ڈر خوف سے میں نے امانت میں خیانت نہیں کیا اور میں نے ان مزدور کو ساری مزدوری دے دی. اس سے یہ پتا چلا امانت میں خیانت کرنا سب سے بڑی گناہ ہے اور ذرا تو سب سے بڑی گناہ ہے. جو انسان ذرا سے بچ گیا اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. دوسرا والدین کے حقوق ادا کرنے کے متعلق قرآن میں بات آیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو کیونکہ وہ بچپن میں جس طریقے سے اولاد کو پرورش کرتے ہیں، جو بھی اولاد کو آج پرورش کر رہے ہیں وہ آپ جھانک کر دیکھیں جہاں اپنے بچوں کو کس طرح سے کر رہے ہیں اسی طریقے سے میرا ماں باپ بھی ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں کیونکہ والدین کے بد دعا کوئی روک نہیں سکتا ہے. کوئی نہیں ہو سکتا ڈائریکٹ اللہ سے کنیکٹ ہے، لیکن والدین کے دل اتنی رحم کرتا ہے کہ وہ دل سے بد دعا دینا نہیں چاہتے کہ اولاد ہی تو ہے. پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. اس لیے حسن سلوک کے ذریعے سے وہ خواب سے نکلا تھا اور کسی کے مال اور دولت کو ہٹانے کی کوشش نہیں کریں کیونکہ وہ غریب آدمی جو مزدور کر رہے تھے اس کی مزدوری کو انہوں نے امانت کو بہترین انداز سے رکھا اور آنے کے بعد اسے امانت واپس کر دیا. وہ حال میں اللہ سے دعا کر رہے اللہ تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا ہے. اللہ نے اس کو دار سے نکال دیا. بہرحال یہی میں اپنے روح ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہمارے تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہو ہمارے تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے ہمارے تمام مسلمانوں کو ہر موڑ پر ہر جگہ پر ہمیں تمام لوگوں کو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنی چاہیے. یہ